السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ہر طرف محفل مولود سجی ہوئی ہے۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار کی آمد پر خوشی اور شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے، شرک و بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خلفائے راشدین نے اور ہمارے علماء دین نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی مولود پڑھنے کے لیے 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے بھی میلاد شریف کی، جس نے بھی تعظیم کی، اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی محفل مولود میں 1 درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محفل مولود کی تعظیم کی اور اسے پڑھنے کا سبب بنا وہ دنیا سے نہ نکلے گا مگر ایمان کے ساتھ، اور قیامت کے دن وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو میں سارا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ یوں ہی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل مولود میں مولود شریف پڑھنے میں جس نے کھانے کا اہتمام کیا، اپنے دوست احباب کو جمع کیا اور چراغ روشن کیا اور نیا کپڑا پہنا، عطر لگایا، تو قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کی پہلی جماعت میں ہوگا اور وہ اعلیٰ علیین میں ہوگا۔ یوں ہی فرید عصر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے نمک یا گیہوں یا کسی کھانے والی چیز پر میلاد شریف پڑھا ہو اور اس میں برکت ظاہر نہ ہو، اور اگر میلاد شریف پانی پر پڑھا گیا اور وہ پانی جو شخص پیے گا اس کے دل میں ہزار رحمتیں اور نور داخل ہوگا، اور اس کے دل سے ہزاروں برائیاں اور بغض و کینہ نکل جائے گا، اور اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب دل مر جائیں گے۔ اور جس شخص نے سونے یا چاندی کے سکوں پر میلاد شریف پڑھا اور اس کو دوسرے سکوں میں ملا دیا تو وہ کبھی فقیر نہ ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے ہاتھ کبھی خالی نہ ہوں گے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جگہ کا ارادہ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے کا تو اس نے بے شک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یوں ہی حضرت سلطان العارفین حضرت امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ یا مکان یا مسجد نہیں ہے جہاں پر میلاد شریف پڑھا جاتا ہو اور وہاں پر فرشتے نہ گھیر لیتے ہوں، یعنی جہاں پر بھی میلاد شریف پڑھا جاتا ہے فرشتے وہاں پر صف بندی کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یوں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ چاروں فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس پر صلوات پڑھتے ہیں جس کے سبب سے محفل مولود منعقد ہوئی ہو۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص محفل مولود منعقد کرتا ہے، جو شخص اپنے گھر میں میلاد شریف پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام اہل خانہ کو
قحط، مرض، وبا، تمام آفات، بلیات، مصیبات اور آگ سے اور دیگر تمام مصیبات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو معمون و محفوظ فرما دیتا ہے، اور اس گھر میں کبھی بری نظر نہیں لگتی ہے اور نہ ہی چوری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات آسان فرما دیتا ہے اور اسے عظیم مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص محفل مولود منعقد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنے ہی فضائل کافی ہیں، اور جو کرنا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے دنیا بھر کے فضائل بھی اگر بیان کر دیے جائیں تو اس کے دل میں کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔